آج یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں تم مشکل کشا علی کو کہتے ہو، علی تو اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکا. تم مشکل کشا امام علی مقام امام حسین کو کہتے ہو، دیکھو وہ امام علی مقام تو اپنی جان بھی نہیں بچا سکا. تم مشکل کشا حضور علیہ السلام کو کہتے ہو، دیکھو وہ اپنے نواسے کو نہیں بتا سکے. ایسے لوگ موجود ہیں. ان کو ایک سادہ سا ایک سوال، اس سوال کا جواب دیتا چلو. زندگی کے اندر اپنے دلوں کے اندر بٹھائیے، ان لوگوں کی باتوں کے اوپر نہ جائیے گا. مجھے ایک بات بتائیں، بچپن کے اندر جب حضور علیہ السلام نے فرما دیا میرے نواسے کی گردن کے اوپر خنجر چلے گی، کیا وہ حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے؟ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. یہاں پر 2 باتیں ہونی تھی. کتنی باتیں؟ اگر تو آپ امام علی مقام امام حسین شہید نہ ہوتے تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے اعتراض بن جاتا، کفار کے لیے اعتراض بنتا تھا. جو آج لوگ کہتے ہیں ان کے لیے اعتراض بن جاتا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تم سچے کہتے ہو، ان کے فرمان کے اوپر تو عمل ہی نہیں ہوا. بتائیں نا، آج ملحد اسلام کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے. حضور علیہ السلام کی ہر بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیے، امام علی مقام امام حسین شہید نہ ہوتے تو لوگ اعتراض کرتے نہیں؟ ہمارے دلوں کے اندر سوال نہیں پیدا ہو جاتا کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ جھوٹے تھے، ایویں ہی اپنی طرف سے باتیں کرتے رہے؟ نہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کا درس دینے کے ساتھ ساتھ بتایا کائنات آ سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن قیامت تک میرے نانا جان محمد عربی علیہ السلام کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں نا آپ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد. اب دیکھیں نا، 2 چیزیں ہونی تھی نا. یا تو نواسہ شہید ہو جاتا، حضور کا فرمان سچ ہو جاتا. نواسہ شہید نہ ہوتا. مجھے یہ بتائیے، جس دین کو امام علی مقام نے بچایا ہے، اس دین کے اوپر کتنے سوالات اٹھنے؟ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ان لوگوں کی عقل سے پرے ہیں. ان لوگوں نے فقط ایک جملہ رٹا ہوا ہے، صرف اعتراض کرنا اور اسلام کے متعلق ہمارے دلوں کے اندر منفی باتیں کرنا.